بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ حجاز اور مدینہ کے علماء کرام سے خطاب۔ یہ بیان حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے ایک بیان سے اخذ کیا گیا ہے۔ بیان نیچے ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور کام ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مبارک کام تو اصل میں عربوں کا ہے، لہٰذا آپ نے 30 علماء کرام کی ایک جماعت بنائی اور انہیں لے کر آپ حجاز مقدس پہنچ گئے، جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ والے بھی گئے تھے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب اور حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن وغیرہ حضرات موجود تھے۔ آپ نے وہاں بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ نئے سرے سے حجاز مقدس وغیرہ میں لگ جائے۔ اس موقع پر آپ نے وہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ سب علماء کو مدرسہ سولتیہ میں شیخ سلیم مرحوم کے ذریعے جمع کیا۔ اس وقت آپ نے حجاز اور مدینہ کے ان علماء میں بیان شروع فرمایا۔ دوران بیان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بتلائیں گے پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں، کیوں انحطاط ہو رہا ہے، اور مسلمان کیوں گرتا اور ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب آپ حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالم ان میں سے بولے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا علم مراد ہے، علم دین یا علم دنیا؟ انہوں نے کہا کہ علم دنیا تو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن علم دین کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا امت کی ذلت و خواری کا سبب علم کی کمی ہے؟ خدا کی قسم بتلاؤ صحابہ کرام کتنے تھے؟ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ۔ آپ نے کہا ان میں سے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے بہت تھوڑے۔ آپ نے کہا آج پوری دنیا کے حفاظ کرام کو جوڑو تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے بتلایا صحابہ میں بخاری و مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج بخاری اور صحاح ستہ پڑھانے والے علماء مسلمانوں میں سینکڑوں ہزاروں تک ہوں گے۔ کہنے لگے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھا؟ کہنے لگے آج علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر علم سبب ہوتا تو آج کا مسلمان تو صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ صحاح ستہ پڑھنے پڑھانے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں، علماء ہزاروں کی تعداد میں، حفاظ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج علم تعداد کے اعتبار سے اس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے آپ سچ فرماتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے۔ فرمایا واہ، یہ بات تو تم نے پہلے والے سے بھی زیادہ نرالی اور عجیب کہی۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ کے پاس مال کتنا تھا؟ فرمایا صحابہ کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کھا لیں، اور اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کو 2 وقت کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ صحابہ کرام کے پاس مال بہت کم تھا، اور آج کے مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ایک دلی کے سیٹ کے پاس اتنا مال ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے پاس بھی اتنا مال نہ ہوگا۔ ایک نواب حیدرآباد کے پاس اتنا مال ہے کہ پوری دنیا کے بینک اس کے مال سے بھرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے مال سے امداد جاری ہے۔ اتنا مال تو صحابہ کرام کے پاس حضور والی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ بعد میں جب حکومتیں ملی، خزانے آئے، تب ہوا۔ وہ علماء کہنے لگے اگر مال وجہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا وجہ تو مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے۔
پھر ان علماء میں سے ایک عالم کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان ہے، یہ وجہ ہے ذلت و خواری کی۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے؟ آج ایک ایک مسلمانوں کی جماعت مل کر لاکھوں تک ہے، ان کا رئیس و امیر موجود ہے، جبکہ صحابہ سارے کے سارے 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ اگر 2 لاکھ والے صحابہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج یہ 20 لاکھ مسلمان مل کر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ میرے بھائی آپ یاد رکھیں، حضرت مولانا الیاس صاحب کا یہ بیان تقریباً آج سے 80 سال پہلے کا ہے۔ الغرض جس عالم نے جو بات کہی آپ نے اس کا جواب دیا، پھر سب مل کر پوچھا اے شیخ الیاس، آپ ہی بتلائیے کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا گستاخی معاف، میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں سبب ایک ہے، اور آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا تھا تاکہ دیگر اسباب کا پتہ چل جائے۔ اگر وہی سبب معلوم ہو تو میں اپنا سبب کیوں بتلاؤں، اسی سبب کا پہلے علاج کر لیا جائے۔ لیکن آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں غور کر لیا اور تحقیق کر لی کہ یہ سبب تو ہو نہیں سکتا۔ میرے نزدیک اس کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، یہی اصل سبب اور وجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ سچ کہا ہے تو نے اے الیاس، ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کمی اور کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگ فتویٰ بدلتے رہتے ہیں، روپیہ ملا تو فتویٰ بدل دیا، ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس سبب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم لوگوں کا یقین اللہ پر آ جائے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جائے، امید صرف خدا پر رہے، شوق صرف خدا کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آ جائیں اور انہیں ایمانی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لیں تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کرے گا، جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا۔ صحابہ علم میں کم زیادہ تھے مگر ایمان میں سب کے سب کامل تھے۔ سب روتے ہوئے کہا، آپ نے برحق فرمایا اے الیاس، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ صحابہ کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک میں ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ علم ان کے پاس چاہے ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو، دین کا علم تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ جانتے ہو، مگر ایمان ان کا پورا تھا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ میں ہمیں پار کرنا ہے تو بولو سب سے پہلے اس دریا کے اندر کون کودے گا اور دریا میں کون سب سے پہلے پیر رکھے گا؟ چنانچہ سب لشکر میں سے 600 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ آپ نے بقیہ مجمع سے پوچھا کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھا دیے اس لیے ہم رہ گئے، ہم بھی جائیں گے۔ تقریباً 30,000 کی جماعت تھی یا اس سے کم۔ پہلے وہ 600 آگے بڑھے، جب دریا کے قریب پہنچے تو 600 کے امیر نے پوچھا، بولو تم میں سے پہلے کون دریا میں داخل ہوگا؟ تو 60 کا نام آیا۔ پہلے یہ 60 داخل ہوئے، پھر ان کے بعد باقی 600 میں سے داخل ہوئے، پھر سارا لشکر داخل ہوا، اور سارے کے سارے آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور دریا کی حالت ایسی ہے جیسے سیمنٹڈ سے بنا ہوا۔ دریا کا پانی پاؤں کو یا صرف تلووں کی تری تک پہنچی تھی، اور ان کے گھوڑوں کے کھروں اور نالوں تک تری پہنچی تھی۔ دریا نے نہ ان کو اندر لیا نہ ان کے گھوڑوں کو اوپر لیے جا رہا تھا۔
یہ ایمان کی طاقت سے گئے ہیں، یہ علم کی طاقت سے نہیں گئے، یہ علم کی کثرت نہیں لے جا سکتی، یہ ایمان کی طاقت لے جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ایمان کی طاقت سے مضبوط تھے اور ان میں ایمانی صفات موجود تھی۔ اب آپ حضرات بتلاؤ، آپ حضرات سے مشورہ یہ ہے کہ ایمانی طاقت کیسے بنے گی، کس طرح؟ مسئلہ اس وقت زیادہ اہم کسی اور چیز کا نہیں ہے، ارے تیری دنیا اور دنیا کی شکلوں کا نہیں، تیری کوٹھی کے بننے اور نہ بننے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ یہ ایمانی طاقت آئے گی کیسے۔ سب نے کہا یہ زمانہ بہت سخت ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، اب ایمان کی طاقت سے واپس آنے والا دور ختم ہو چکا، اب تو قیامت آئے گی اور آ کر ہم سب کو مٹا کر ختم کر دے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جس اللہ نے پہلے دور میں ایمان کی طاقت بنائی تھی، وہی اللہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں ایمانی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ ایمانی طاقت کے بننے کا بڑا ذریعہ دعوت الی اللہ ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دعوت الی اللہ کے ذریعے سے ہوگا۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا دعوت الی اللہ تو کفار کو دی جاتی ہے، ہم اور آپ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط بنانے کا کون سا کام کریں گے؟ کیا ان کو دعوت دیں گے؟ اس پر آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ پہلے غیر مسلم کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ دعوت کے لائق ہیں کیونکہ وہ ایمان سے نکلا ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سے خرابی آ چکے ہیں، ہماری زندگی ساری کی ساری غیر اسلامی ہو رہی ہے۔ ہم لاکھ ایمان و اسلام کا نام لیں اور پکاریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا کیونکہ اندر سے غائب ہے۔ ابھی تو دعوت کی اپنوں کی ضرورت ہے، تو جس دعوت سے ایمان غیر کے اندر جا سکتا ہے، اس دعوت سے ایمان اپنے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ جو ملت کلمہ گو کو اتنی بڑی جنت دلوا سکتی ہے، وہ ملت 2 پیسے کی روٹی کیوں نہیں دلوا سکتی جو اس کے اندر بالاولیٰ موجود ہے؟ تو جو دعوت غیروں کو ایماندار بنا سکتی ہے، وہ اپنوں کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ فرق یہ ہوگا ہم دوسروں کو غیر سمجھ کر دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنا سمجھ کر دعوت دیں گے۔ ان کے اندر ایمان کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی اور انہیں ایمان کی بنیاد لگانے کی دعوت دی جائے گی۔ اس خطاب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ بیان خطبات سلف جلد 2 میں ہے۔ جن حضرات کو بھی یہ بیان چاہیے کمنٹ میں واٹس ایپ نمبر میسج کر دیں، ہم اسے انشاءاللہ ان تک ارسال کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔